اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہادی ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کردہ یہ بر صغیر کی سب سے بڑی عزاداری ٹرانسمیشن بنام حدیث عشق میں آپ کا بھائی سید سفیر سجاد ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، ماہ محرم کی آمد ہے، اور یقیناً ہر عزادار، ہر وہ شخص کے جو اہل قلب ہے، بلکہ اس سے بالاتر ہر وہ شخص کے جس کے اندر انسانیت کا مایہ موجود ہے، وہ اپنے حد تک سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے کے لیے بہر طور کوشش اور کاوش میں مصروف ہے۔ ہادی ٹیلی ویژن بھی عزاداری کے ان خاص ایام میں لمحہ بہ لمحہ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن جو آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اس کی ایک اعزازیہ اور اس کی ایک بہت بڑی منفرد بات یہ بھی ہے، اس میں بین الاقوامی مبلغ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں بات کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، انہوں نے اعزاز بخشا، تشریف لائے۔ قبل ازیں کہ ان کا تعارف کراؤں اور باقاعدہ طور پہ گفتگو کا آغاز ہو، موضوع جس پہ آج سخن آرائی ہوگی وہ ہے حضرت امام عالی مقام حضرت سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ تعالی علیہ غیر مسلم مفکرین کی نگاہ میں حضرت جو ہیں کیا ہیں، اور ان کا کیا سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا حضرت کے بارے میں۔ ناظرین کرام، یہ ماہرین کا کہنا ہے اپنے حلقہ احباب کی طرف سے جو مدح سرائی ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کی شخصیت کو اجاگر تو کرتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے بہت بڑا کوئی اعزاز ہو ایسا نہیں۔ لیکن وہ مدح، وہ تعریف کہ جو غیر مسلم یا اس شخص کے مخالف نظریہ رکھنے والے افراد کی جانب سے ہوتی ہے، وہ اس کے درست شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے نہایت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ آج اسی موضوع کو لے کے ہم چلیں گے اور انشاءاللہ العزیز استفادہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز اور محترم مہمان شخصیت، بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین، آپ مبلغ ہیں، اور بہت بڑا اعزاز ہے، سعادت ہے ہمارے لیے، ہادی ٹیلی ویژن کے لیے اور حدیث عشق پروگرام کے لیے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید ذکی الباقر صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ذمہ داری ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے انتہائی معزز اور محترم مہمان شخصیت، پاک و ہند میں ایک بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں، اور عالمی ادارہ آپ کا بنام حسینی فاؤنڈیشن، جناب مینیجنگ ڈائریکٹر آف حسینی فاؤنڈیشن بریگیڈیئر جناب زمرد خان شاہین صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، آپ نے زحمت فرمائی۔ قبلہ بات کا آغاز اور شروعات آپ سے کرتے ہیں۔ وہی سوال جس کو میں نے دوران گفتگو اپنی اوپننگ میں کہا کہ سید الشہداء کے بارے میں جو مسلمان مفکرین کا کہنا ہے، وہ تو ایک فہرست مرتب کی جا سکتی ہے اس جو ہے کتابوں کی اور اس لٹریچر کی جو مسلمانوں نے ان کے بارے میں دیا، لیکن غیر مسلم مفکرین میں سے جو سرکردہ، ہم ان کے حوالے سے سننا چاہیں گے سید الشہداء کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ ہے۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میرے لیے شرف ہے کہ میں سامعین کرام، ناظرین کرام، دنیا بھر میں دیکھنے والے ہادی ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ،
اور امید ہے کہ یہ خدمات بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہوں گے اور ہمارے بخشائش کا ذریعہ بنیں گے۔ اس موضوع کو جو بہت ہی اہم موضوع ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات، غیر مسلمین مفکرین، یہ بھی بہت اچھا لفظ رکھا گیا ہے، نہ صرف کہ غیر مسلم سے سننا چاہتے ہیں، ہم غیر مسلم مفکرین سے سننا چاہتے ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میرا ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، اور خصوصاً ناظرین اور مومنین اکرام مسلمین کی خدمات میں بہت ہی شرمندگی سے ایک حقیر طالب علم سمجھیے، قرآن مجید ایک یونیورسل میسیج کو لایا ہے، آفاقی پیام لے کر آیا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب کلاس میں بچوں سے بات کرتا ہوں تو کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی یہ نہ کہو کہ قرآن از آور بک، قرآن ہماری کتاب ہے۔ بہت خوب۔ قرآن ہماری کتاب نہیں ہے، غلط ہے قرآن کے حساب سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ بشریت کی، انسانیت کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان دائرۂ خودی، دائرۂ قومی، دائرۂ نسلی سے نکلے گا تو کہیں جا کر کے وہ آفاق کی طرف نگاہ دوڑائے گا۔ جب آفاق میں دیکھے گا تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ قرآن نے سرکار رسالت مآب کا بھی تعارف جو کروایا ہے، یہاں پر بھی یہ سورہ سبا کی 28ویں آیت ہے۔ گزارش ہے، میں مسلسل گزارش پیش کر رہا ہوں 5-6 سال سے، سرکار کی حدیث ہے روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کریں۔ لم یکتب من الغافلین، ہماری ہیڈ لیسنس، ہماری غفلتیں ختم ہو سکتی ہیں اس نورانی کتاب سے ہم قریب اگر ہوتے چلے جائیں۔ روزانہ ایک آیت آپ پڑھیں، ایک آیت آپ کی اہلیہ پڑھیں، ایک آیت آپ کی بیٹی پڑھیں، ایک آیت آپ کا بیٹا پڑھے، اور یقیناً اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ٹی وی کو بھی ختم کریں، بند کریں، تو کہیں جا کر کے آپ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ہادی ٹی وی کو بند کیجئے، جو غیر دینی ٹی وی ہوتے ہیں ان کو بند کرنا لازمی ہے، جو شیطانیت کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں۔ یہ مقدمے کے بعد قرآن کی یہ آیت سورہ سبا کی 28ویں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اے رسول تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر کیا بنایا ہے؟ بشیر و نذیر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ گیور آف گڈ ٹائڈنگس اور وارنر، ڈرانے والا بھی ہے، بشارت دینے والا بھی ہے۔ اور کس کے لیے؟ کافۃ للناس، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ بہت۔ تو جس طرح سے قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جب یہاں تک بات آتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ہے المیہ ساری انسانیت کا۔ اس موضوع کو میجورٹی، اکثریت سمجھ نہیں پاتی۔ لازمی ہے کہ ہم لوگ اس نقطے کی طرف بہت زیادہ غور کریں قبل اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کی تعریف کریں، یا ہے کہ ان کی ان کے تعارف کو غیر مسلمین کے مفکرین کی زبان سے سنیں، کہ ہماری تھیم سمجھنا ضروری ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں وہ تھیم کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، قومی کتاب نہیں ہے۔ ایک سرکار رسالت مآب کی ذات ساری انسانیت کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، نعرہ بارجب کے لیے نہیں ہے۔ کالا گورا، امیر غریب، جو بھی ہے سب ساری انسانیت کے اندر جو آئے گا، للناس کہہ کر کے قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ جب یہ آفاقیت، ہم جب یونیورسلٹی کو جب دیکھیں گے، بات بہت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں پر ایک جملہ میں دوں گا، وہ جملہ یہ ہے کہ الہی جتنی بھی شخصیات ہیں، جو بھی پیام الہ لے کر آئے ہیں، ذات پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، وہ کبھی قومی جھگڑوں میں نہیں آتے، وہ انسانی اور انسانیت کے پہلو کو لے کر آتے ہیں، اور ان کا ہدف کسی شخص کو ٹرن ڈاؤن کرنا نہیں ہے، کسی شخص پر حملہ نہیں ہے، ان کا ہدف ہے انسان کو انسان بنانا، اور انسان کو انسان بنانے کے لیے جو بھی سامنے ان کی راہوں میں اگر باطل آتا ہے تو اس سے وہ مٹ بھیڑ کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز وہ آفاقیت ہے۔ تو اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو وہی انسان کامیاب ہے جو اس آفاقیت کے گر کو سمجھے، یعنی یونیورسلٹی کے اس نقطے کی طرف توجہ کرے۔ جب آیت کو سامنے رکھے تو امام حسین کی ذات سامنے آ جاتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہمیں اس محرم میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ ہر سال محرم میں کوئی نہ کوئی ایک نقطہ لیجئے اور اس نقطے کی طرف کام کیجئے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے کربلا کو ایک رسائی پہلو دیکھا ہے، ایک ایموشنل پہلو کو دیکھا ہے۔ کربلا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، کربلا ایک انسٹیٹیوشن ہے، کربلا ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے قرآن نہیں ختم ہوگا، اسی طرح سے دین نہیں ختم ہوگا۔ اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ ہر محرم میں خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے، شعراء سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک تھیم کو سامنے رکھیں اور اس پر کام کریں۔ انشاءاللہ بہت جلدی بات ہماری واضح دنیا تک پہنچ سکے گی۔ اس مقدمے کے بعد ہم انٹروڈیوس کریں گے اسکالرز کو، جو فارم میں بھی تھے، بہت پرانے بھی ہیں اور جو قریبی بھی ہیں، جو ہر قشر سے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ صرف ایک ہی قشر، ایک ہی فلسفے کے محور میں کام کرنے والا ہو، وہ سیاسی بھی ہو اور وہ فکری بھی ہو، وہ ناولسٹ بھی ہو، وہ دنیا میں ریفارمسٹ بھی ہو۔ ایسے لوگوں کو پیش کریں تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ ہم نے امام حسین کو اس نگاہ سے دیکھا ہے جس نگاہ سے غیر مسلم مفکرین نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پہلا نام لوں گا میں، چارلز جان ڈیکنس کا نام ہے، ڈیکنس، چارلز جان ڈیکنس۔ یہ ہے 1870 کا، تقریباً 200 سال کے قریب کا عرصہ ہے، 150 سال سے زائد کا عرصہ، اور انگلش کا رائٹر ہے، بہت خوبصورت رائٹر ہے۔ اس کے کیریکٹر کو آج تک بھی ناولسٹ اس کے کیریکٹر کو قبول کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بہت ہی فیمس ہوا ہے تاریخ میں۔ آج بھی اس کو تاریخ دان بھلا نہیں سکتے، اور خصوصاً ناول کی نگار جو ہے اس کو نہیں بھلا سکتے۔ ناول نگار ہونے کے باوجود جب امام حسین کی ذات تک پہنچتا ہے تو یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ if Hussain fought to quench his worldly desires, then I do not understand why his sisters, wives and children accompanied him۔ اگر امام حسین چاہتے تھے، اپنی دنیا کی کوئی اقدار کو لینا چاہتے تھے، اگر دنیا کی حکومت چاہتے تھے، تو ان کو بیوی، بچے اور اپنے خاندان کو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اٹ اسٹینڈ ٹو ریزن، اس کے معنی یہ ہیں کہ نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ therefore that he sacrificed purely for Islam۔ سبحان اللہ۔ خالصتاً وہ جو امام حسین کا کام ہے، کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم، وہ بالکل کہہ رہا ہے کہ پیور اگر اسلام دیکھنا ہو تو کربلا کی طرف دیکھو۔ سبحان اللہ۔ قبلہ انشاءاللہ آپ کی بات جاری ساری کریں گے، بڑا خوبصورت مقدمہ کے ساتھ آپ لے کے چلے، اور پھر انشاءاللہ مزید جو اسکالرز ہیں ان کی بات بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مینیجر ڈائریکٹر آف حسینی فاؤنڈیشن بریگیڈیئر صاحب قبلہ۔ آپ کی یہی جو بات قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انسانیت اور حسینیت، جو کہ آفاقی اس کا پہلو اجاگر کر رہے تھے کہ انسانیت کے لیے کام کیا جائے بالاتر ہو کر تمام چیزوں سے۔ آپ کی جو تنظیم حسینی فاؤنڈیشن ہے، الحمدللہ اس نے بہت بڑا انسانیت کے لیے کام کیا۔ آپ کی زبان سننا چاہیں گے اس کی مختصر تعارف، اور پھر بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اس کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب پاکستان میں ایک قیامت صغریٰ بپا تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن زلزلہ جو اکتوبر 2005 میں آیا، 2005 میں بالکل، جس میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے اور کئی لاکھ بے گھر ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ درست۔ تو اس وقت چند شرفاء نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس دکھی انسانیت کی مدد کے لیے ایک تنظیم بنائی جائے، اور فیصلہ ہوا کہ اس کا نام حسینی فاؤنڈیشن رکھا جائے۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ماضی آپ کی بات کاٹتے ہوئے، جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ انسانیت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کو بنایا گیا اور اس پہ کام کیا گیا، یہ جو بہت بڑی ایک آفت، ایک بہت بڑا جس کا سامنا کرنا پڑا پوری مملکت کو، بلکہ پورے جہان کو، اس میں آپ نے بلا تفریق کام کیا یا اس میں دیکھا گیا کہ کوئی مخصوص پرائرٹیز، کچھ ترجیح بنیادوں پر؟ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہیں ہمارے اغراض و مقاصد جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے بنائے،
اور اس میں بنیاد تھی انسانیت، کہ کوئی بھی انسان مشکل میں ہو اس کی مدد کی جائے، بغیر اس تعلق کے، بغیر اس سوچ کے کہ وہ کس فرقہ سے اس کا تعلق ہے یا کس مذہب سے اس کا تعلق بہت ہے۔ خوب، بہت اگر وہ پریشانی میں ہے، دکھی ہے، تو وہ انسان کے ناطے سے اس کی مدد کی جائے۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم نے کام کیا، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کی مدد کی۔ اور اس میں جو ہمارے بنیادی چند ایک مقاصد تھے، سب سے پہلا تو یہ تھا کہ قدرتی آفات اور دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کی فوری امداد اور پھر ان کی مستقل بحالی۔ بہت خوب، یہ سب سے بڑا ہمارا جو مقصد تھا، کیونکہ زلزلے کے دوران یہ وجود میں آئی۔ پھر معاشی بحالی کے لیے امداد، تعلیم، صحت، فنی تعلیم، اس کے علاوہ غریب اور نادار لوگوں کی مدد بشمول ان بچیوں کی شادیاں جن کے والدین یا تو فوت ہو چکے ہوتے ہیں یا غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں فلاحی NGOs کے جس کو پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ایک ذہن میں کنسیپٹ آتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر میٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پالیسی سازی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ ایک اچانک جو ایک آفت آئی، اس کے رد عمل میں آپ نے یہ بنائی، فرق دیکھتے ہیں ان NGOs میں کہ جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آتی ہیں اور یہ NGO کے جو خالصتاً ایک آفت سے نمٹنے کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ کام چلا سلسلہ؟ مجھے بڑا فخر ہے اور خوشی ہے، میں اس کو بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ جب حسینی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا تو قبلہ شیخ صاحب محترم کے حکم سے مجھے بلایا گیا کہ میں اس کو چلاؤں۔ صحیح۔ تو میں شروع سے ہی اس کے ساتھ موجود ہوں، چونکہ اس کا مقصد بڑا نیک تھا، مخلوق خدا کی خدمت، خوشنودی خدا کے لیے، تو وسائل بھی مہیا ہوتے گئے اور اس کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس کی وہ SOPs ہوتی ہیں، وہ بھی بنتی گئیں، ساتھ ساتھ بنتی گئیں۔ اور جب ہم نے اس کو چلایا تو اس میں ہم نے سب کے سب بندے ملازمین پہ دار و مدار نہیں تھا، بلکہ ہر علاقے میں، آفت زدہ علاقوں میں یا متاثرہ علاقوں میں ہم نے وہاں کے لوکل معززین کو، وہاں کے علماء کرام کو، وہاں کے نوجوانوں کو اس میں شامل کیا۔ وہ اس کو اپنے لیے ایک عزت سمجھے تھے کہ وہ حسینی فاؤنڈیشن کے رضاکار کی طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ فائدہ تھا کہ ہمیں بغیر تنخواہ کے ایک انتہائی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم مل گئی۔ الحمدللہ، پہلی بات ہے کہ اگر آپ کی بنیاد خلوص پہ ہو تو یقیناً یہ سب خدا کی امداد ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ملاحظہ فرما رکھے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا سوال کیا ہے، ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ہمارا آج کا سوال کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جواب کے منتظر ہیں، آپ کے فیڈ بیک سے منتظر ہیں۔ ہمارا بہت بڑا فخر، ہماری ملت کا فخر، جناب مولانا سید ذکی الباقری صاحب موجود ہیں۔ گفتگو آپ بڑی خوبصورت انداز سے اسکالرز پہ کر رہے ہیں، غیر مسلم مفکرین کی نگاہ میں سید الشہداء کی شخصیت کس طرح سے ہے، اسی بات کو مزید جاری رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں پھر توجہ کرنا چاہیے ان باتوں کی طرف جو انہوں نے غیر مسلمین نے کہی ہیں اور کس نقطے کی طرف انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلی مثال میں اس نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ اگر امام حسین قدرت اور پاور یا یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ نام و نمود کے لیے جاتے تو اپنے ہی مخصوص خاندان کے ساتھ نہ جاتے۔ اس پہ فوکس کر کے اس نے کہا کہ یہ خالص اسلام کی فتح اور اسلام کی زندہ کرنے کے لیے، اسی طرح سے جس طرح سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ میں صرف خاندان ہی کو لے جا کر کے بتایا تھا کہ مجھے چونکہ میں حق پر ہوں، مجھے باطل سے کوئی پرواہ نہیں ہے،
اور میں اگر سیکریفائس کروں گا, اگر قربانی دوں گا, میرا گھر پہلے ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ نقطے کی طرف اس نے توجہ کی. اب میں دوسرے کی مثال دوں گا اور یہ بھی بہت اچھی مثال ہے. تھامس کارلائل, یہ بہت ہی عجیب و غریب شخص ہے. یہ اسکاٹش اسکالر ہے, فلاسفر ہے اور ہسٹورین ہے, اور اس کے اکنومی کے جو پوائنٹ آف ویو اس نے دیے ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں. ایڈنبرا میں انسائکلوپیڈیا اس نے لکھا ہے, اور یہ کنٹروورشل بھی بنا ہے. یہ بات جب کبھی انسان ایک انقلابی فکر لاتا ہے تو تنقیدیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی جب امام حسین کے پاس آتا ہے تو یہ کہتا ہے the best lesson which we get from the tragedy of Karbala is that Hussein and his companion were the rigid believers of God. بہت خوبصورت. بہترین سبق جو ہم امام حسین سے اور ان کے خاندان سے کربلا سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. خالصتاً, کسی اور چیز, ریجٹ کے معنی انگلش میں مخصوص, خصوصاً, اخلاصاً, کوئی اور ان کا مقصد نہیں ہے. They illustrated the numerical superiority does not count when it comes to truth and falsehood. ان لوگوں نے اس بات کو اجاگر کر دیا ہے, واضح کر دیا ہے, جب حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے نمبر جو ہے حساب میں نہیں آتے کہ کس کے پاس کتنے نمبر ہیں. یہ پوائنٹ امام حسین کا بہت اہم تھا کہ چونکہ باطل سے خلاف لڑنا ہے, مجھے یہ دیکھنا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنے ہیں, کتنا نمبر کم ہے. تو اس بات کی طرف بھی وہ توجہ کیا. The victory of Hussein despite his minority marvels me. پہلے تو کہتا کہ امام حسین کی کامیابی, فیلئر نہیں کہتا, ڈیفیٹ نہیں کہتا, امام حسین کامیاب ہوئے. کم ہونے کے بعد چونکہ مقصد خالص تھا کامیاب ہوئے, اور یہ میرے لیے تعجب خیز ہے. بہت زیادہ مجھے تعجب کا, میرا ذہن پزل ہو جاتا جب اس مقصد کی طرف دیکھتا ہوں. اگر ہم عزاداران اکرام اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جب کوئی مشن کو شروع کریں تو کہیں پر ہمارے دل میں غیر خدا ذہن میں نہ آئے, اور غیر خدا نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی فکر نہیں کرنی ہے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. اس لیے کہ حق ہے. تو بہت ہی اچھا جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ماں موظب با عمل ہستیم موظب با نتیجے نیستیم. ہم کو حکم دیا گیا ہے عمل کا, نتیجے کا حکم نہیں دیا. سبحان اللہ. اور یہی معنی قبلہ توکل کا بھی ہے. والا ربہم یتوکل. ناظرین کرام, سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. ابھی ہماری جو لائیو آڈینس ہے ان کے سوالات لیتے ہیں. میں اپنے پروڈیوسر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پلیز مائک لے کر آ جائیں. اگر آڈینس کے کوئی سوالات اسی موضوع سے متعلق یا اس طرح سے کسی موضوع سے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. بس صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اصل میرا یہ سوال ہے کہ دور حاضر میں جو مفکرین موجود ہیں اور غیر مسلم موجود ہیں, ان کا محرم الحرام میں کیا عمل ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے محرم الحرام کو مناتے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی جو ہماری ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے اس میں دور حاضر کے مفکرین کو بھی پیش کیا جائے گا. ایک بڑی ایسے اہم بات بھی کی ہے انہوں نے کہ غیر مسلم مفکرین کے جو ہیں اسٹیٹمنٹ تو سامنے آتی ہے, ان کے نظریات تو کھلتے ہیں حضرت کے بارے میں, لیکن کیا ان کا پریکٹیکلی بھی کچھ کربلا سے تاثر نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی انہوں نے ایسی تحریک شروع کی کربلا سے متاثر ہو کر؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. بجائے اس کے کہ ہم غیر سے سوال کریں, ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. کیا ہم نے ہر سال محرم کیا, کربلا نے مجھ پر کتنا اثر کیا, میرے خاندان پر کتنا اثر کیا؟ بہت خوب. جب میں بلیور ہوں, جب ان کا عقیدہ رکھنے والا ہوں, مجھ پر امام حسین کا اثر اتنا کم کیوں ہو رہا ہے؟ جب میری ذات کا یہ عالم ہے تو غیر مفکر جو ہے وہ ریولوشن کو, انقلاب کربلا کی طرف توجہ کر رہا ہے, اس کے نکات کو تلاش کر رہا ہے کہ امام حسین کی کامیابی کیوں ہوئی, سبحان اللہ, اور اس کو بیان کر رہا ہے. بہت اور اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں بلیو کروں امام حسین کو. اگر وہ بلیو ہدف کا وہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ امام حسین کی طرف آ ہی جاتا تھا ہور کی طرح سے, لیکن ان کا ہدف یہ تھا کہ یہ جو کامیابی امام حسین نے حاصل کی ہے وہ کیوں ہے. بہت خوب. جی السلام علیکم. آپ صاحب سے سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں آج کل غیر مسلم جو ہے نا, امام حسین کے نام پہ لنگر کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, سبیلیں کرتے ہیں, مجالس کراتے ہیں, حتیٰ کہ وہ عشرے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں. تو آیا اس عمل سے امام حسین علیہ السلام ان کے عمل سے راضی ہیں, یا ان کا اجر و ثواب ان کا کہاں ملے گا آخرت میں, یا دور حاضر میں ملے گا؟
بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ اس کے لیے بھی جواب ہمارا چونکہ تفصیلی جواب چاہیے، مگر آپ کو ایک خاکہ دوں گا قرآن کی نگاہ میں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وَمَن کے معنی ہے ہو ایور، جو کوئی، کالا گورا امیر مسلم غیر مسلم، جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ دیکھے گا، یعنی اس کا رزلٹ اس کے سامنے آنے والا ہے، بہت خوب۔ اور جو بھی برا عمل کرے گا اس کا رزلٹ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، قانون الہی ہے، ذات پروردگار نے یہ قانون کو بنایا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ آیا جو مسلمان امام حسین کی زری بھی نکالتے ہیں اور لنگر بھی نکالتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، مجلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے تمام عمل کا ثواب ہے؟ نہ صرف ثواب ہے، ثواب کے معنی بینیفٹ ہے، ان کو خود اس دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا۔ بہت خوب۔ اس وقت تک امام حسین کے قدرداں ہونا خود ایک بہت اہم چیز ہے۔ دوسرا مرحلہ تھا امام حسین کی قدردانی میں، ہدف امام حسین کی طرف کام کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ آیا ان کی خطائیں ہیں یا ہماری ہیں جو دعوت دینے والے ہیں؟ آیا ہم نے کبھی اس طرف ان کو دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ بہت خوب۔ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اس کی طرف دعوت دی ہے، وہ اس طرف کام کیا ہے، اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس طرف دعوت دیں جہاں پر امام حسین نے دعوت دین دی ہے۔ اگر دیں گے تو بالکل اثر ہوگا۔ اور ایک مسئلہ بھی صاف بتا دوں میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، ایک خدا کیپیسٹی سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا، ایک ہے الا ما عطا ہے، جو دیا جاتا ہے وہی سوال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک غیر شیعہ سے جو سوال ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، ایک شیعہ سے جو سوال ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ دوسروں کی طرف دیکھیں، ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جلوس امام حسین میں ہم نے نماز ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ سبحان اللہ۔ جلوس امام حسین میں ہم نے نامحرم سے ہم نے آنکھوں کو بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے؟ جلوس امام حسین میں ہم نے وہ برائیاں جو غیبتوں کی ہیں وغیرہ ہیں ہم نے بچا کے نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ان تمام چیزوں کو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سامعین سے بھی کہ ہمیشہ اپنی طرف دیکھیں بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف۔ دوسروں کا اتنے قدم آنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ مثلا کہ اگر میں چاہوں کہ دوسرے مذہب کے کوئی چیز فنکشن میں شریک ہوں یا ادا کروں تو میرے لیے بہت بھاری ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ غیر کا آنا اس طرف، یہ امام حسین کی شخصیت، امام حسین کی ذات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خون کی قربانی کا نتیجہ ہے جو آج کے اس کا۔ بہت خوبصورت، واقعی یہ بات بڑی اہم ہے آغا صاحب کہ ہر سوال میں یا ہر بات میں مثبت میرے لیے اس میں کیا پیغام ہے، میری کیا رسپانسبلٹی ہے، پہلے اس کو لینا چاہیے۔ آخری سوال لیں گے اپنی آڈینس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم جتنے بھی اسکالر ہیں وہ امام حسین کی شخصیت سے سوال لیتے ہیں، انقلاب کو مانتے ہیں اور نذرات اور صدقات بھی دے دیتے ہیں، اس کے باوجود آپ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، کتنے غیر مسلمس کنورٹ ہو گیا ہے مسلمس میں ان اثرات کو دیکھ کے، ان تبلیغات کو دیکھ کے اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ کے؟ ان کا سب مختصر سوال یہ کہ حر کتنے بنے ہیں؟ یا بہت ہی اچھا سوال ہے، بہترین سوال ہے۔ حر کتنے بنے سوال کرنا ہے یا حر کتنے بنائے گئے سوال کرنا ہے؟ بہت خوب، بہت اچھی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے آج ہر سال اسٹیٹسٹک آف امریکہ بتا رہا ہے کہ ہر سال 20,000 مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں آپ تحقیق کیجئے، جو بھی مسلمان فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مومنین جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم نے کتنی دعوت دی ہے، جلوس میں کتنے امام حسین کے مقاصد کو پامفلیٹ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے پیام حسین دیا ہی نہیں ہے دوسرے تک، جب دیں گے انشاءاللہ تو اس لیے کہ خدا نے سرکار رسالت میں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فذکر انما انت مذکر، اے سرکار، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذکر کر دیجئے، آپ صرف یاد دلا دیجئے۔ وجود انسان میں ہدایت ہمارے پاس ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت کر دیں گے۔ آپ کا کام ہے ابلاغ، آپ کا کام امپوز کرنا نہیں ہے، یعنی لادنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ابلاغ بھی نہیں کیا ہے، ابلاغ مشن حسینی نہیں کیا۔ اس میں الحمدللہ کا بہت خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کل کے جو حالات ہو رہے ہیں جہاں منفی پہلو بہت زیادہ ہیں،
مثبت پہلو بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک عاشورے میں مومنین ساری دنیا سے پروانوں کی طرح کربلا میں 15 ملین 20 ملین دنیا کے کسی گوشے میں نہیں جاتے ہیں۔ اگر کہیں پر 1 ملین جمع ہو جاتے ہیں تو دنیا اس کو بہت بڑی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہاں 15 ملین، اربعین میں تو 17 20 ملین تک پہنچے۔ آخر میں کاؤنٹرز نے کہا کہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، اور کہیں پر کوئی تباہی نظر نہیں آئی، برائی نظر نہیں آئی، صفائی نظر آئی۔ یہ خود ایک مشن امام حسین ہے جو ساری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ کتنے لوگوں کو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ کریں، کتنوں کو ہم نے حر بنانے کی کوشش۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جواب دیا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے آج کا سوال، اور یہاں پہ لیتے ہیں مسلسل وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔